سارے میرے بچے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بہنیں، ساروں کے جنازے مجھے دیکھنے پڑے۔ میری امی ابو بھی اسی گاڑی میں تھے، میری بیٹی بھی تھی، میرے باقی سب رشتہ دار، بہنیں، میری بھائی۔ آپ دولہے کی گاڑی میں تھی؟ میں دولہے کی گاڑی میں تھی۔ بیٹے کو ظاہر ہے دلہن لے کر آئیں، بہو لے کر آئیں۔ اچھا، دولہے کی گاڑی میں تھی۔ بس ہم جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس ٹائم ساری لاشیں نکال رہے تھے، لاشیں نکال رہے تھے۔ کافی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت برا حال ہوا ہے۔ بہت سے فیسز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے دو بندوں نے، تین بندوں نے نشانیاں لگا کے مل کے کچھ پیروں سے کچھ ہاتھوں سے آئیڈینٹیفائی کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیاض صاحب، سب سے پہلے انتہائی افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو ہوا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ قیامت گزری آپ لوگوں پر، اور یقیناً لگاتار گزر رہی ہے۔ رشتوں کا نعم البدل ہوتا ہی نہیں ہے، ماں دوسری دنیا میں آتی نہیں ہے، بھائی آ ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوا تھا، کہاں جا رہے تھے؟ یہ ایک شادی کی تقریب تھی، میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے اور میری بھتیجی کا بیٹا ہے، یہ ان کا عقد تھا، ان کی شادی تھی۔ یہ خیر و خوشی اپنی شادی نبھا لی انہوں نے، اور اب اپنے واپس گھر کو جا رہے تھے۔ لاہور سے بارات آئی تھی وایا موٹر وے، اور لاہور اسلام آباد سے وایا موٹر وے ہی واپس جا رہی تھی۔ جیسے یہ کلر کہار سے نیچے اترے ہیں، چونکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ سب مجھے رپورٹ ہوا ہے، اور جو مجھے موٹر وے پولیس نے بھی بتایا ہے، پھر جو اس میں متاثرین تھے انہوں نے بھی جو بات کی ہے۔ یہ جب نیچے پہنچے ہیں تو وہاں گاڑی بقول ان کے کہ بہت تیز ہو گئی تھی، سپیڈ ہو گئی، سپیڈ اپ ہو گئی تھی۔ نہیں پتا کہ اس کا ٹائر برسٹ ہوا، نہیں پتا کہ وہ اوور سپیڈ کیوں ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اوور سپیڈ ہوئی تو وہ سائڈ کا جو سپیسر ہوتا ہے نا، گاڑی نے اس کو ہٹ کیا اور دوسری طرف چلی گئی اڑ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاہور سے ٹریفک آ رہی تھی، گاڑی نے ان کو بھی جا کے ہٹ کیا۔ 3 کاریں اس میں ڈیمیج ہوئی، ایک کوئی وہ ہے شازور ہے جس میں لوڈر گاڑی ہوتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس گاڑیوں میں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کتنے لوگ انجرڈ ہوئے۔ مجھے جب اطلاع ملی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ایمبولینس لے کے پہنچا وہاں پہ، کلر کہار کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ڈراما سینٹر ہے وہاں پہ جی۔ تو ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پہ، ایک اشرف صاحب ہیں، دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے آتے ہی شناخت کے لیے نا پیشنٹس دینے شروع کر دیے کہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اپنی پہچانے۔ تو اس وقت چونکہ زخمی خون اور ان کی حالت، کسی کا ناک یوں ڈیمیج ہے، کسی کی آنکھ بند ہے، کسی کی آنکھ وہ ہے، تو بہت مشکل ہو رہا تھا کم از کم میرے لیے ایک فیس کو ریکگنائز کرنا۔ ظاہر ہے۔ تو ایک گٹھڑی سی تھی، میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ریاض ہے، ولد محمد رمضان، میرا نام فیاض ہے، ولد محمد رمضان۔ وہ میرے حقیقی بھائی تھے۔ میں ان کا چہرہ نہیں کھول سکا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا کہ آپ نہ کھولیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اچھا، یہ وہی ہیں، ہم نے تسلی کر لی ہے۔ ان کو لوگوں نے، دوسرے جو آپ کے ساتھ تھے، وہ جو انجرڈ ہوئے ہیں، انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ وہی ہیں۔ پھر ساتھ دیکھا تو میری بھابھی تھی، اگلے ہی بیڈ پہ میری بہو تھی، یعنی میرے بھتیجے کی مسز تھی۔ تو بہت مشکل سے وہ چیزیں ریکگنائز ہوئی۔ ابھی رمضان صاحب کا ذکر ہو رہا، ان کی مسز تھی، وہ بھی میری بانجی بھی ہیں، میری بھتیجی بھی ہیں، چونکہ میرے کزن کی بیٹی ہیں۔ سب کو پھر ون بائی ون جا کے پہچانا آپ نے؟ ون بائی ون پہچانا، لیکن بہت مشکل سے۔ میرے کزن ہیں، وہ میری کزن بھی لگتی ہے، ان کی مسز تھی زکیہ، اس کو پہچانا گیا کہ اس کے دانت شہید ہو گئے ہوئے تھے، پہلے اسے پہچانا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، یعنی فیسز کمپلیٹ نہیں تھے؟ ہاں، بہت سے فیسز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے دو بندوں نے، تین بندوں نے نشانیاں لگا کے مل کے کچھ پیروں سے کچھ ہاتھوں سے آئیڈینٹیفائی کیا۔ آپ کے بیٹے کی شادی تھی؟ جی، میرے بیٹے کی شادی تھی۔
ظاہر ہے بیٹے کی شادی کی خوشی ہوتی ہے, انسان بڑے عرصے سے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے, بری بناتا ہے, بہو لے کر آنی ہے. بالکل ایسا ہی تھا. بیٹے کو ظاہر ہے شیروانی پہنا کے دولہا راجا بنا کے بھیجا, معلوم نہیں تھا. خوشیوں کا نظر رکھی, مجھے یہ معلوم نہیں تھا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, معلوم نہیں تھا. مجھے کیا پتا تھا میری تقدیر میں یہ لکھا. ساری بارات تھی میرے, تھوڑا سا اونچی بولیں. سارے میرے بچے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے, میرے رشتے دار, میرے بھائی, میرے بہنیں. ساروں کے جنازے مجھے دیکھ رہے تھے. کلر کا ہار بنا کے گاڑی میری الٹ گئی. پانی میرے میاں بھی میری گاڑی اسی میں تھے, میری امی ابو بھی اسی گاڑی میں تھے, میری بیٹی بھی تھی, میرے باقی سب رشتے دار, بہنیں, میری بھائی. آپ دولہے کی گاڑی میں تھی؟ میں دولہے کی گاڑی میں تھی. بیٹے کو ظاہر ہے دلہن لے کر آئیں, بہو لے کر آئیں. اچھا, دولہے کی گاڑی میں تھی. اچھا. مجھے رستے میں اطلاع ملی کہ آپ کی جو بارات آ رہی تھی پیچھے سے گاڑی, بس آپ لوگوں کی الٹ گئی ہے. بریکیں فیل ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی گاڑی جو ہے وہ کھائی میں جا کے پانی پئیں, پانی پئیں. بس ہم جب وہاں پہ پہنچے تو اس ٹائم ساری لاشیں نکال رہے تھے. لاشیں نکال رہے تھے. کافی لوگ زخمی ہو گئے ہیں, کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بہت برا حال ہوا. جانے والوں میں آپ کا کون کون سا رشتہ گیا؟ میری امی چلے میرے گئی, ابو, میری بھابھی, میرے چاچو, میرے کزن, میری کزنیں, سب ان کی بچیاں, سب میرے اپنے تھے, سب میرے پیارے تھے, سب میرے قریبی تھے. سب کے ساتھ میرا رشتہ تھا, کوئی بھی میرا دور کا رشتہ نہیں تھا. بالکل صحیح. سب میرے اپنے تھے. میرے پڑوسی بھی آئے ہوئے تھے, ان کی ایک امی اور 2 بچیاں تھیں. ایک ہمارے اور سامنے رہتے تھے انکل, وہ آئے ہوئے تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور جو ہمارے ساتھ والے پڑوسی ہیں آنٹی, وہ بھی بہت زخمی ہوئی ہیں, ان کی بچیاں بھی اور آنٹی بھی. ان کی بازو بھی کٹ گئی تھی. اچھا. کسی کی بازو ٹوٹ گئی ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ایک ہمارا بچہ اسلام آباد ہولی فیملی میں ہے. اچھا جی, اس کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی ہے. اچھا. اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے, اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے, اس کی امی کو, اس کو, اور باقی ہمارے جتنے ہاسپٹل میں رشتہ دار سب کو اللہ لمبی زندگی دے. صحت یابی دکھا ہے, یا میرے اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو شفا دے, شفا کاملہ دے میرے اللہ. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے, اور ہمارے ساتھ جتنی مدد کی جائے ہماری, وہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی امداد کی جائے. جن کے گھر کے کمانے والے چلے گئے ہیں, بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اعلیٰ حکام کے لیے. ان کے گھر کے کمانے والے سارے چلے گئے ہیں, ان کی مدد کی جائے, ان کو کوئی نوکریاں دلائی جائیں, ان کے لیے کچھ کیا جائے. جن کے کمانے والے اس دنیا سے چلے گئے, کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا تو کسی کا باپ, ظاہر ہے ان کے کمانے والے ہی دنیا سے چلے گئے, تو گھر کیسے چلے گا آج کے اس مہنگائی کے دور میں. ان کے حوالے سے یہ محترمہ اپیل کر رہی ہیں کہ ان کی امداد کی جائے. امداد آپ سے پیسے نہیں مانگے جا رہے, آپ سے اپنا حق مانگا جا رہا ہے کہ ان کو نوکری دے دیں, ان کا کوئی سسٹم کمانے کا بنا دیں, جو علاج معالجہ جن کا ہو رہا ہے ان کا علاج صحیح طرح سے ہو جائے, جو زخمی ہے ان کا صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ ہو جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کا پیارا وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے, اور جہاں دلہا سجا ہوا شیروانی میں اپنی دلہن لے کر گھر بھی نہیں پہنچا, اور راستے میں کہیں بریک لگا کر اس نے اپنے شادی کا کپڑا, شادی کا جوڑا اتار دیا, اس شخص پر کیا بیت رہی ہوگی جس کی خوشیوں میں شریک ہونے پورا خاندان محلے دار آیا تھا. اس کی ماں کی جانب سے یہ اپیل ہے, خدا را اس اپیل کو سنیے.